نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ یہ آپ کے سامنے میں نے مختلف جگہوں سے قرآن مجید میں سے آیاتوں کی کچھ حصے نقل کیے، پڑھ لیے، تلاوت کی. اس میں اہل علم یہاں بیٹھے ہیں علماء، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہے کہ اسم کو مقدم کیا، خبر کو مؤخر کیا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تو میرا دوست ہے، تو میرا دوست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور بھی دوست ہیں، یہ میرا دوست ہے. دوسرا تعبیر یہ ہے میرا دوست یہ ہے، اس میں فرق کرو گی. میرا دوست مطلب ہے کہ میرے اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ میرا دوست ہے. ایاک نعبد، اب ایاک آگے کر دیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نعبد کا میں تیری عبادت کرتا ہوں، مطلب ہے کہ اور بھی میرا ہے لیکن تیری بھی کیا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ایمان والے ہو، واقعی ایمان والے ہو تو کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. ہم کہاں کہاں اپنے چلانگی مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کلام ہے. دیکھیں پھر فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتا. اس کا یہ جو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ ہم کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے ہی بتاتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن توکل ہے کیا، اس میں ہم غلطی کرتے ہیں. کبھی تو خالصتاً لالچ کو توکل کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ خدا کے لیے چھوڑا ہے، اور دوسروں کی جیبوں پر نظر ہوتا ہے. یہ توکل ہے. آپ مجھے بتائیں تم کو خدا پر، اللہ پر توکل ہے یا کسی جیب پر توکل ہے؟ کہ اگر یہ بڑا آدمی مجھ سے کٹ گیا تو پھر کیا ہو گیا، پھر کیا مت آ گئی، خدا مورک کے چورک میں. اگر یہ نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا، آپ نہ چھوڑیں، آپ کبھی بھی قدر نہ کریں. لیکن اگر تم نے قدر نہیں کرتے تو پھر انشاءاللہ جہاں سی بھی آپ جاؤ گی دوسری جگہ اللہ آپ کو اچھی جگہ آپ کو دے دے گا. اس کا فکر مت کرو. ہماری غلطی ہوتی ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس واقعات بتاتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیں. یہ شیطان کا، یہ شیطان آپ کو غلط توکل سکھاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے اب جذبات میں ہوگا، جب سب کچھ چھوڑے گا پھر بعد میں جب اس کا جیب خالی ہو جائے گا پھر دوسری جیبوں کی طرف دے گا. یہ شیطان کے
وہ ہے. جب تک آپ شیطان کی مقاصد کو نہیں سمجھو گے تو تم کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں ٹوکر کھاتے ہیں. قرآن مجید میں ہے ساری چیزیں. ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مقابلہ کریں سماع موتا میں یا کسی اور چیز میں. وہ نہیں، وہ جو اصلاحی مسائل ہے ہم نے اس پہ پڑھا نہیں ہے اس کو قرآن مجید کو. میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں. ایک اپنے علاقے کا اور ایک تاریخ کا. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں. آپ نام سنا ہوگا شقیق بلخی. اور حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اس کے نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ ہم عمر تو نہیں ہے، ہم عصر ہے. ہم عمر نہیں، ہم عصر. یہ ہمارا ہم عمر ہے، ہم عصر ہے لیکن ہم عمر نہیں. آج کا بچہ جو پیدا ہو گیا ہو 2-3 سال کا، وہ ہمارا ہم عصر ہے. تو وہ اس کے ہم عصر تھے. بڑی محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا. وہ تاجر تھا. تو پہلے زمانے میں تجارتیں 2 ماہ 3 ماہ یہ لگتی تھی اس پہ. تو اس نے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ کو عرض کیا کہ میں جا رہا ہوں چند ماہ کے لیے یا 2 ماہ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے تجارت کے لیے فلان جگہ شام وغیرہ. بولے ٹھیک، دعا کی، چلے گئے. 2 دن کے بعد دیکھتا ہے، 3 دن کے بعد وہ جب مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے اللہ ادا کر رہا ہے. انہوں نے بلایا کہ ادھر آ جائیں. آپ مجھے کہا تھا کہ میں وہاں جاتا ہوں، تجارت کی قافلے میں جاتا ہوں. آپ کو کیا ہوا؟ آپ نہیں گئے، ملتوی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے ہمارا قافلہ رکا ہوا تھا اور مختلف جگہ ہم بکھر گئے تھے. تو ایک چڑیا، لولی لنگڑی چڑیا کو میں نے دیکھ لیا. چڑیا تھی، لولی بھی تھی، لنگڑی بھی. وہ کیا ہم اس کو لولی لنگڑی کہتے ہیں، پھیک بڑی ہوئی. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسی روزگار، کیا وہ کھائے گی کیا؟ تو کیا کہے گی وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک چلاک زبردست مضبوط چڑیا آ گیا، مضبوط چڑیا، اور اس نے اس میں ایک ٹڈی یا کوئی چیز کیڑا وغیرہ تھا، اس کو ٹڈی یا وہ اس میں پہ ڈیمو میں ڈال دیا. دوبارہ گیا، دوبارہ لایا. تو میں نے کہا کہ ساری چیزیں ہم کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ساری سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے لیے پیدا کی ہے. جو چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس کے لیے اس طرح دیتا ہے. تو میں کیوں اتنے مشکل میں آپ کو ڈال دوں؟ میں اپنے رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے بھی مل جائے گا سر. تو اس نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہے، آپ نے چست وہ لوئی لنگڑی چڑیا سے سبق لے لی اور وہ چست چلاک چڑیا سے سبق نہیں دیا. خیال آ گیا. وہ کہتے ہیں وہ آپ کو یہ سبق دے رہا تھا کہ کماؤ، جاؤ کماؤ، لیکن اس طرح لولو لنگڑوں کا خیال رکھو. تو تم نے خود اپنے آپ کو لولو لنگڑا بنا دیا. ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر ست سالہ بے عباد کا. یہی کوئی ہوتا ہے کہ اس نے ایک نقطے سے اس کو سمجھا دیا. یہاں ہماری اس کو کہتے ہیں عامیانہ توکل. کیا توکل؟ عامیانہ توکل. اس کو ہم توکل کہتے ہیں، عام لوگوں کا توکل، جٹ توکل. یہاں ایک آدمی ہمارے علاقے کا تھا، وہ ایک بار مجھے آئے صبح میں ایک جگہ پہ
اوپر کی اس وقت ہمارا گھر اوپر تھا، ہم نیچے نہیں آئے تھے، تو اس میں بیٹھا تھا، تو وہ آئے رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے زار و قطار. اس نے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کو جذب کر لیتا ہے اپنی طرف. اس کو کہتے ہیں مجذوب سالک. کیا مجذوب پہلے ہو جاتا ہے، سالک بعد میں بنتا ہے. سلوک بعد میں طے کرتے ہیں، پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. اب دیکھیے کبھی کبھی آدمی ایک دم پلٹ جاتا ہے، تو اس طرح اس کو کہتے ہیں مجذوب سالک، یعنی کہ دیوانہ ہوتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جذب کر لیتے ہیں اپنی طرف، پھر اس کے بعد وہ سلوک طے کرتا ہے، پھر نہیں چاہتا ہے. یہ مستقل مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے آپ. تو اس پر یہ حالت آئی تھی، رو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بس میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. وہ شکار کرتے تھے، شکار بھی کرتے، کام بھی کرتے تھے. میں نے سب چھوڑ دیا. میں نے کہا تم آپ ایسے کریں کہ آپ یہ نہ کریں اس طرح، میں ترتیب آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ بس دنیا چلی گئی. میں نے جو کچھ دیکھا ہے، کوئی آگ دیکھی تھی، پتہ نہیں کیا دیکھا تھا. رو بھی رہا تھا. دوسری دن آیا، تیسری دن آیا، بڑا سب کچھ چھوڑ دیا. اب میں بھی حیران تو کیا رب العالمین کہ کب کی راستے پر آئے گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصلاح بڑی مشکل کام ہے. پیری مریدی سے آسان کام کوئی نہیں ہے، اصلاح سے مشکل کام کوئی نہیں ہے. تو 15 دن کے بعد میرے پاس آئے، 15 دن کے بعد یا 16 دن کے بعد اللہ معاف فرمائے کہ مفتی صاحب میں نے خواب میں تیتر دیکھا ہے، خواب میں تیتر دیکھا ہے. تم عامر ہوگا تو نہیں کہا کہ انشاءاللہ آپ کو حلال رزق ملے گی، یہی تعبیر کر دے گا، کیونکہ وہ تیتر کیا ہے؟ حلال مرغہ ہے. یا بولے گا. میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا. میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو پرانی خوابیں پھر یاد آنے لگی، کیونکہ وہ تو شکار کرتا تھا، تو خواب میں تیتر دے گا. پھر چند دن کی بات آیا کہ مجھ صاحب یہ شکار جائز ہے. میں نے کہا جائز کیا کرے. اب میں انشاءاللہ میں کہتے کہ اب پھر واپس آ جائے گا. یہ مجذوب سالک ہے، مجذوب. پر اس کو آگے بات اچھی نہیں لگتی کہ میں کروں، لیکن میں کیا عرض کروں گا کہ پھر وہ کیسے بنا. تو وہ شیطان اس طرح کرتے ہیں. اس کو آپ کو کیا کرے گا؟ ایک بار تمہیں دوسروں کو محتاج بنانے کے لیے یہ کرے گا. یہ آپ کہتے ہیں میں توکل کرتا ہوں، توکل نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں. ایک دن میں حرم کے میں بیٹھا تھا، ہمارے پیچھے ایک قصور والے کوئی تھا، ٹھیک ہے. اس بعد میں نے پوچھا وہ قصور والے تھے. وہ کہتے کہ وہاں لوگ روزے رکھتے ہیں، جمعرات کو یہ وجہ سے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رب العالمین میں لالچی نہیں ہوں، میں لالچی نہیں ہوں، ایک بیٹی مانگتا ہوں بس. ادھر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی، ادھر میں دعا میں خود مشغول تھا. یہ پیچھے سے یہ کہہ رہا ہے بار بار یا اللہ لوگ لالچی ہوتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کیا میں لالچی نہیں ہوں، ایک بیٹی مانگتا ہوں. جب اذان ہو گئی اور وہ روزہ لوگوں نے توڑ دیا، تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ کہاں کیے ہیں قصور کی؟ میں نے کہا کہ تم نے خدا کو اتنا چھوٹا سمجھا کہ اسے ایک لڑکی مانگتے ہو، باقی کہو کیا ہے. یہ ہماری غلط سوچ ہے اپنے رب کے بارے میں. اس لیے ہم سیدھی ٹک توکل پر آتی نہیں ہے. جو توکل ہوتا ہے اس پر نہیں آتی. اب توکل ہے کیا چیز؟ توکل اگر اسباب ہے
تو اسباب کو استعمال کر کے کبھی بھی اسباب پر اعتماد نہ کریں. اسباب تمہارے ساتھ ہے، بادشاہی ہے، منصب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کتنی جلد اسباب تبدیل ہو جاتے ہیں. آج بادشاہ ہے، کل گدا ہے. آج بادشاہ ہے، کل جیل میں ہے. پاکستان میں اس کا تجربہ بار بار ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں پر آدمی اعتماد نہ کرے، اسباب پر. اسباب کو خوب استعمال کریں، لیکن جائز طریقے سے اسباب کو حاصل کریں اور جائز طریقے سے اس کو لگائیں. اگر تم جائز طریقے سے اس کو نہیں لگاتے تو آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ اس کو جائز طریقے سے نہیں لگاتے. یہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کیا. تو بہرحال اسباب یہ ہے کہ اسباب ہو تو اس کو استعمال کریں، اسباب نہ ہو تو قطعاً نہ گھبرائیں، کیونکہ خالق کے اسباب موجود ہے. خالق کے اسباب موجود ہے. میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کو بادشاہ کے پاس آئے کہ مجھے 1 لاکھ روپے دے دو. نہیں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. اس نے اس کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا، یا اس کو کیا کہتے ہیں، رسید دے دی. کیا ہو کہ وہ درمیان میں سامنے سے لے لو. آپ سامنے اس ندی ہے، اس ندی کو پار کر کے یہ سادے ہیں. تو وہ جلدی جلدی جانے لگا، اور اس بادشاہ کو کہا کہ میں ایسا نہیں لوں گا، مجھے خود دے دو، تم اپنی جیب سے دے دو. وہ کہتے کہ وہاں سے لے لو، یہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے، یا تم وہاں سے لے کر دے دو. تو یہ گستاخ ہے، گستاخ نہیں ہے کہ تم خود جاؤ مجھے وہاں سے لے کر دے دو. تو بادشاہ تکڑا ہوگا تو اس کو یہاں پکڑے گا، جاؤ تو بو دے گا اس نہر میں. وہ پھاڑ دیا، وہ اس کو پھاڑ دیں. تو اس نے اسباب کو پھاڑ دیا. کس کو پھاڑ دیا؟ اسباب کو پھاڑ دیا. خبریں پوچھ بھی سمجھ گئے بات سمجھ. اس لیے ہم کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی اسباب کو ختم کر دیں. جس اسباب میں اللہ تعالیٰ تم کو روزی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، اسی چیک سے دے رہا ہے، تو اس کو تم کیوں توڑتے ہو؟ حرام ہو تو نہ کرو، حلال ہے تو یہ تمہاری انتہائی بڑی غلطی ہوگی کہ تم نے جس بادشاہ کے سامنے اس کو چیک کو پھاڑتا ہے تو وہ جیل میں ڈالا جاتا ہے. اب جب اسباب ہو تو استعمال کرنے کا مطلب یہی ہوا. سمجھ آئی بات؟ اس کو استعمال کرو جائز طریقے سے، حق طریقے سے، جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آدمی کا اپنے رب پر توکل ہے. دوسرا آدمی ہے، اس کو وہ بھی اس طرح فقیر تھا. وہ آیا بادشاہ کے پاس کہ 1 لاکھ روپے مجھے، نہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں. اس نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا، چیک دے دیا کہ وہاں سے حاصل کرو. وہ جا رہا تھا بہت خوش تھا کہ میں جاؤں گا. تو وہ اس نے نہر کی طرف خیال تھا کہ میں اس طرف چلانگ لگاؤں گا. تختہ ہوتا تھا اس میں، نہر پر کبھی تختی ہوتی ہے. اس تختی پر جا کر وہ تختی ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی تو نیچے گر گیا بیچارہ، اور چیک ہاتھ میں تھا، وہ ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، وہ چلا گیا. اب سبب چلا گیا. کیا گیا؟ وہ جو ملنے والا سبب تھا وہ چلا گیا. اب یہ چیک کی طرف دیکھے گا یا بادشاہ کی طرف دیکھے گا؟ اب مجھے بتائے. کیونکہ وہ چیک بنانے والا ہے. کیا ہے؟ تو بادشاہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس بیچارے کا تو چیک بھی چلا گیا، وہ بادشاہ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں، اسباب ختم ہو گئے. تو کہتے ادھر آ جاؤ، اب 2 لاکھ روپے کا چیک دے گا. کتنے کا دے گا؟ گھبراؤ قطع نہیں. گھبرا تو وہ ہے جس کو اپنے رب پر کیا ہو، بھروسہ نہ ہو. اگر اسباب نہ ہو تو خالق کی اسباب آپ کو اس سے اچھے اسباب مہیا کرے گا. قطعاً فکر مت کرو. ایک بات. دوسری بات، وہمی اسباب سے بچو. اسباب وہمی بھی ہوتے ہیں. مثلا کوا اڑ گیا
کوا یہاں سے اڑ گیا، وہ دائیں طرف اڑ گیا، آپ کہتے بائیں طرف اڑ گیا تو آپ کہتے ہیں یہ سفر ٹھیک نہیں ہے. وہی کہے میں کیا رکھا ہے؟ لا طیرہ. تو یہ سب جس کو کہتے ہیں وہمی اسباب، یعنی سبب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے، لیکن تم نے خام مخواہ خود بنا دیا. اس سے پرہیز کرنا توکل ہے. اس کیا ہے؟ اس سے بھی پرہیز کرنا، اسباب کو استعمال کرنا، لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرنا کیا ہے؟ توکل ہے. دوسری چیز، اسباب نہ ہو تو بالکل گھبرائے نہیں، کہو کہ میرا خالق کے اسباب موجود ہے، وہ دے دے گا. تیسری بات، وہمی اسباب اختیار نہ کریں. اب مجھے وہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ معمولی باتیں پر کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا، کوئی گھبراتے ہو، وہمی ہوتے ہیں. خفا نہ ہو جاؤ، کبھی یوسف شاہ بھی کبھی بہت وہمی ہوتے ہیں. یہ کبھی بیٹھے بیٹھے تو سورات بینتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کشف ہو گیا، پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ کشف ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث پر پرکھو. کس پر پرکھو؟ قرآن. پھر گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو. کچھ نہیں ہوگا. جب گھبراؤ گے تو تم کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ آپ کو گھبراہٹ کی حوالے کر دے گا. یہی بات کورونا کے موسم میں کرتا تھا، یاد ہے میں کہ تم گھبراؤ گے تو گھبراہٹ کے حوالے ہو جاؤ گے. جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پاگل ہے، لیکن الحمدللہ وہ پاگل میں اس وقت جہاں لاکھوں لوگ نہ کہیں چلو 1000 لوگ تو ضرور تھے، 20,000 جتنے ہوتے ہیں یہ لوگ سارے موجود تھے وہاں. تو ایک کو بھی زکام بھی نہیں لگا. یہ ٹک ٹک کرے گا، پھر لوگ کہیں گے کرونا ہو گیا. تو یہ ایک ساری وہمی اسباب ہے. یہ جو چیز تم کو وہمیات میں مبتلا کرتے ہیں اسی ڈرو، اس کو چھوڑ دو. تیسری بات، چوتھی بات، کتنے ہو گئے؟ 4 بات ہو گئی، 4 باتیں ہو گئی. اب یہ متوکل آدمی دراصل یہ ایمان کا نتیجہ ہے. توکل کیا ہے؟ ایمان کا. جس آدمی کو اس بات پر یقین ہو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، تمام اسباب کا مالک خالق اللہ تعالی ہے، خیر و شر کا مالک اللہ تعالی ہے، صحت اس کے پاس ہے، دنیا کی خیرات و برکات اس کے پاس ہے، آخرت کی چیزیں اس کے سب کچھ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ کوئی تبادلے کی چیز نہیں ہے کہ یہ دے دو وہ لے لو، یا اللہ مجھ سے پیسہ لے لو، مجھے اپنی محبت نصیب کر لو. تو تجارت کرتے ہو خدا کے ساتھ، وہ تو تجارت کرتے. تو کیا خدا کسی کوئی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو بہت چھوٹا سمجھا ہے، خدا کو، اللہ تعالیٰ کو بہت چھوٹا سمجھا ہے. تو یہ دراصل ایمان کا نتیجہ، اسی ایمان کا نتیجہ ہے کیا ہے؟ توکل. اس لیے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنا. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، اس پر آپ کا یقین ہو. اللہ تعالیٰ نے وعید کی ہے کہ اس چیز کو کرو گے سود کہ تمہاری ہلاکت ہوگی. دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کو بھی چھٹکارا دے دے، سب کو دے دے مسلمانوں کو. اب ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس حکم پر. تو کیسے دیوالیاں لوگوں کے نکل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی قانون پر اعتماد نہیں کیا. تو رب کی قانون پر اعتماد کیا ہے؟ یہ توقع ہے. دیکھو آپ کے پاس ایک ڈاکٹر ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ اس پانی کو مت پیو، اس زہریلا ہے، آپ نہیں پیتے.
وجہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہو. اگر وہ کیا لوگ آپ کہہ رہے کہ پیو، میں نے ڈاکٹر کہتے کہ اس میں زہر ہے، تو نے ڈاکٹر پر اعتماد کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت پیو، یہ خطرناک ہے تمہارے لیے. مجھے ڈاکٹر کو پھر پیس ملے گا، کچھ چیز ملے گا، خدا کو کیا ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ٹھیک نہیں، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر تم پھر بھی اس کے استعمال کرتے ہو تو پتہ چلا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ اعتماد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال مال صدقے کا مال بڑھتا ہے. تو میں ایک بار ہمارے گھر میں آپ گئے ہیں تو اس کی سیٹ پر ایک کھیتی ہے، یہ ہماری پڑوسی ہے، بہت الحمدللہ، کیونکہ پڑوسی کب سے ہے تو اس کی کھیتی تو دادا جان زندہ تھے اس وقت سے ہیں. اس کا نام عبدالحمید ہے، اب وفات ہو گیا، اللہ پاک اس کو بخش دے. ایک دن بہت گنے فصل آ گئے تھے، یعنی جوار، مکئی، بہت گنے آئے تھے. تو اس پر اس وقت زمانے میں ہل چلتے تھے، ہل چلاتے تھے. میں نے کہا کہ یہ اس میں ہل چلا رہا تھا. میں بڑا فکر مند تھا کہ اتنے دانے بھی خراب کر دیے، پھر اتنے زیادہ اگ بھی گئے. اب اس میں کے اندر ہل چلاتا ہے، اس کو نفس نکالتا ہے. اب میں اس کے لیے حیران تھا، کیونکہ میں زراعت کی قانون کو نہیں جانتا تھا، زراعت کے قانون کو نہیں جانتا تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ عبدالحمید ماما، دو بھائی تھے، عبدالحمید تھے، عبدالحمید، کہ یہ آپ کیا کرتے ہو؟ کل کاشت کیے تھے اور آپ نکل آئے ہیں، بہت اچھے نکل آئے ہیں، اور آپ اس کو کیا کرتے ہو؟ پھر نکالتے ہو. انہوں نے کہا کہ صحبت نہ پڑے گی، تو نہیں جانتا. وہ لوگ ہمیں صاحبزادہ کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتے. یہ نہیں کہ ہم کوئی صاحبزادہ واقعی سے، وہ ہمارے دادا جان کو لوگ نام سے نہیں پکارتے تھے، اس کو صاحب کہتے تھے. تو اس لیے بس وہ کہتے صاحبزادہ. وہ سب سے خطرناک سب سے صاحبزادے ہوتے ہیں. ابھی بھگوائی مجھے پتہ ہے میں اس خاندان کو. تو وہ میں نے کہا کہ عبدالحمید ماما مجھے تھوڑا سمجھائیں. وہ حل بھی چلا رہا تھا کہ محبت بہت ہی الحمدللہ ساتھیوں سے، پڑوسیوں کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یہ جب گنے ہوتے ہیں تو پھر جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی سٹی جو ہوتی ہیں، سٹی چکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کام کی نہیں ہوتے، خراب ہوتے ہیں. جب اس میں درمیان میں سے فاصلہ ہو جائے گا، فاصلہ، تو پھر اس کی اتنی مٹی بڑی کیا سٹی آ جائیں گی. پھر میں نے کہا کہ وہ بس میں سمجھ گیا، جس مال سے زکوٰۃ نکلتا ہے، صدقہ نکلتا ہے، اس میں درمیان میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق آتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ دراصل وہ زراعت کا قانون تھا. اللہ تعالیٰ کی ہر بات اس طرح ہے کہ وہ قانون اس نے بنایا ہے، یہ دوسری قانون بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کتیا سال میں 10-12 بچے لاتے ہیں، کتیا. اور کتیا کو کتوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا سوائے چینیوں کے. سنا کہ چینی ذبح کرتے. اور دوسری طرف بکریاں ہیں، یہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتے ہیں. عید کے موقع پر تو کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتے ہیں. اور بچے لاتے ہیں 2 یا 1 یا 2، زبردست بکری ہوتی ہے 2 لاتے ہیں. اب تمہاری عقل کیا کہتے ہیں کہ ریوڑ کتوں کو ہونا چاہیے، کتوں کو ہونا چاہیے، کتوں کا ہونا چاہیے یا بکریوں کا؟ آپ کا عقل کیا کہتے ہیں؟ یعنی عقل کتوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 12 بچے لاتے ہیں، یا 10 لاتے ہیں، یا 20 لاتے ہیں، یا 5 لاتے ہیں، جتنے لاتے ہوں، لیکن وہ کم از کم اس کی جتنی تنیں ہیں اتنی وہ بچے لا سکتے ہیں. اسی لیے دیا ہے کہ اسے وہ کیا سنبھالتا جائے.
لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتی ریوڑ، اور ریوڑ کیا چلتے ہیں بکریوں کی۔ دراصل ہم نے اس چیزوں کو سیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان چیزوں سے سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہر بات میری جو ہوتی ہے اس پر آپ عمل کرو، حرام کو اختیار نہ کرو، تمہارا مال خراب کر دے گا۔ اب دیکھو جتنے لوگ حرام مال کماتے ہیں تمام دن دوڑتے ہی نہیں دوڑتے، کبھی جیل میں ہوتے ہیں، کبھی پیسے خراب کرتے ہیں، کبھی اس کو بیماری ہوتی ہے، ایک آدمی کی بیماری ہوتی ہے اس کی 1-2 کروڑ سے اس کی علاج ہوتا ہے، وہ ہمارا علاج چنے سے ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے، خشک چنے کا اگر زبردستی ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیہاتی لوگوں کو دیکھیے، یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں 100 سال 150 سال تک وہ بالکل جوان ہی ہوتا ہے۔ تو اپنی رب کی باتوں پر اعتماد کرنا، اپنی رب کی باتوں پر اعتماد کرنا، اور جو حالات آئے اللہ تعالی حکیم ہے، وہ جانتا ہے، اس پر اعتماد کرنا کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اس میں خیر ہوگا۔ حالات سے مت ڈرو، اپنے آپ سے ڈرو، اپنے آپ سے ڈرو کہ ایسے کام نہ کروں جس کی وجہ سے میں پھنس جاؤں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ متوکل آدمی ہر حال میں اپنے رب سے مانگتا ہے، اور ٹھیک مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو ٹھیک مانگے گا۔ ہمارے یہاں ذبیح اللہ، اس کو آپ پہچانتے ہیں، سارے ساتھی پہچانتے ہیں۔ ذبیح اللہ ہمارے مشہور ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے میں خوش رکھے۔ اس کا تایا تھا، تایا کہتے ہیں چچا کا، ہم اوپر نیچے سب کو چچا کہتے ہیں، جو بڑا ہو اس کو بھی چچا کہتے ہیں، جو چھوٹا ہو اس کو بھی چچا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تایا نہیں ہوتا۔ آج میں نے کچھ تایا کی بات سنی تو چچا ہوتا ہے، تو اس کے چچا کا نام تھا مولانا یاس الدین صاحب، بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ تو ایک دن میں بن گیا تھا تو وہ رو رہا تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا یاسین صاحب بڑھیا؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں دنیا میں خوشی نہیں دیکھی۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک اتنا بڑا پیغمبر ہو تو سوچتا ہے کہ اس پر درجات بلند کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیغمبر تو ہے نہیں، اور نہ ہے۔ بہرحال میں سوچ میں پڑ گیا، دل میں بات آ گئی۔ تو میں نے کہا کہ مولانا ریاض صاحب آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑائی مت دکھاؤ، اس کو کیا دکھائے؟ اس کو اپنی کمزوریاں سامنے رکھو، پھر آپ دیکھو کہ آپ کیسے آگے چلتے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھو؟ کمزور سمجھو۔ دوسروں کے سامنے اکڑ کرو، کوئی بات نہیں، یعنی اکڑ نہیں کہ تکبر کرو، مثلا دشمن ہے یا کوئی وہ آپ کو متکبر ہے، میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا، لیکن رب العالمین کے سامنے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ کیسے چلتا ہے، لیکن جب اس کی اپنے سردار سے وفات ہو گئے، وہ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے، تو ایسے یا اللہ اتہلکنا کیا تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ ہم تمہاری شان سی بھائی دیکھے میں ہلاک کر دیں، بلایا پھر اپنی بلا کر پھر ہلاک کرتے ہو۔ اتنی عاجزی آدمی سمجھتے ہے کہ کیسے عاجزی کرتا ہے، کہ کیسے تملق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ میں نے سوچا، میں نے کہا کہ تم کوئی دعا تو نہیں مانگی ہے؟ اس نے کہا کہ
ذہن پر زور ڈال دیا. اس نے کہا کہ میں نے ایک دعا طالب علمی کے زمانے میں مانگی تھی کہ یا اللہ تمام خوشیاں مجھ سے لے لیں, ہر چیز جس اندر کے اندر جو لذت ہے وہ لے لے مجھ سے, اس لذتوں کے مقابلے میں, اس خوشیوں کے مقابلے میں مجھے اپنی محبت نصیب فرمائے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, اب ایک سودا کیا ہے. جب اس نے خود سودا کیا ہے وہ رو پڑے, اب کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, وہی اب حیات ہے, ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا الیاذ باللہ, وہ تو زندہ جاوید ہے. تو پھر کیا کروں, وہ موجود ہے اس کے یہاں, کیونکہ وہ جب اس گھر سے نکل رہا تھا, اقبال نام تھا, اقبال اس کا بیٹا, اس وقت اس دروازے میں کھڑا ہو کر اس کو فالج ہو گیا تھا, اس لیے وہ رو رہا تھا. اس نے کہا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس میں تکلیف آتی ہے, شادی کی اس پہ بیماریاں پڑتی ہیں, یہ کیا جنجال میں پھنس گیا ہوں. تو بڑے میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مسجد میں جائیں, 2 رکعت نفل پڑھیں. نبی چیزیں لوگوں کو نہ بتائیں, وہ نہیں کرتے. پھر 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ رب العالمین ہم نے جو سودا کیا تھا اس میں خطا ہو گیا تھا, اب مجھے دنیا بھی دے دے, خوب دے دے, خوشیاں دے دیں, وہ آخرت کی خوشیاں بھی دے دیں, اور اپنی محبت وہ ہر چیز سے زیادہ دے دیں, لیکن دنیا بھی کیا خوب دے دیں, خوشیاں دے دیں. بس چلا گیا, خوش ہو گیا, کم سے کم گر تو آ گیا. 2 رکعت نفل پڑی ہوگی. صبح جب میں نماز سے فارغ ہوا تھا یا اس سے پہلے, اللہ اتنا خوش ہے, اللہ مفتی صاحب کیا مولانا صاحب کیا ہوا, مجھ سے عمر میں بڑا تھا, تو علم بھی بڑا تھا, بہت اچھے آدمی تھے. تو اقبال بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اقبال دیکھا کہ بس اب اس پر تم جاؤ, خدا سے مانگو کہ رب العالمین میں عاجز ہوں. لوگ اپنے رب کے سامنے بھی کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا تکبر کرتے ہیں. مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, تو کیوں نہیں چاہیے تم کو, سوال کرو گی. یہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب, پوچھو یہاں موجود بھی ہے, یہاں پڑھاتا ہے, وہ آ گئے, رو رہے ہیں, بھائی کیا ہو گیا تم کو. وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو ڈاکٹر نے لاجواب کر دیا کہ اس کے بیٹے نہیں ہوئی, اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں غالباً. میں نے کہا کہ خدا نے لاجواب کیا یا ڈاکٹر نے کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بس یہ نہیں, جو رحم ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے. اس ساتھ اس سے محبت بھی تھی, اب یہاں بیچاری اس ساتھ عمر گزار رہی ہیں. اب دیکھو جنگل میں, واقعی بڑی مجاہدت ہے, پھر وہ تو شاندار جگہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کا کیا کیا جائے. میں کہا 2 رکعت نفل پڑھیں, صدقہ دے دیں, کہو کہ ٹھیک کرو میری بیوی کو. تو وہ اس نے ایسا کیا, منصور پیدا ہو گیا. منصور اسی عورت سے, اب یہاں جو چلتا پھرتے ہیں منصور اسی عورت سے ہے جس کو تمام ڈاکٹر نے جواب کر دیا. اب دیکھیے منصور نام ہے, بڑا پیارا بچہ ہے. اب میرے خیال میں کتنا تو ہوگا, حفظ کر رہا ہے 15 سے 17. یہ میں آپ کو اس لیے سامنے یہ واقعات لاتا ہوں. زبیر شاہ صاحب یہ بہت بیمار تھا, نے وہ کیا آ رہی تھی کیا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اندر گردے کے اندر نہیں ہوئی, ایک تو پتا ہوتا ہے ایک گردہ ہوتا ہے, پتے کے اندر پتریاں ہیں. تو اس نے کہا کہ سہیل نے کہا کہ اس میں پتریاں ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ چکیا کی پتریاں ہیں. تکلیف بہت ہوئی تھی, بہت زیادہ تکلیف تھی اس کو, میں بھی پریشان تھا تھوڑا سا. تو میں نے کہا کہ پتریاں ہیں, تو اس نے کیا کریں. میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں.
اور ایک بکرا تو مجھ سے ہی لینا تھا، ایک ایسا بکرا جس پر تم سوار ہو سکتے ہو، اس کو ذبح کرو، فقیروں کو کھلا دو، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے، بس فکر مت کرو، بالکل فکر مت کرو، کوئی پانی وانی پیو، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، یہ نہیں آ رہا تھا نبی کریم سے کا علاج ہے، کس کا علاج ہے؟ تو وہ اس نے ایسا کیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، کیونکہ اس کے پاس بیماری نہیں، اب آج تک اس کو مسئلہ پیش نہیں آیا، آج تک پوچھ کیا موجود ہے۔ یہ ہمارے ظہور صاحب ہیں، ہمارے بھتیجے، اس کے رشتہ دار وہ ہیں، عزیز ہے، اس کے عبدالروف نام ہے، اس کے عبدالروف، تو وہ رو رہا تھا کہ میری بیٹی پیدا نہیں ہو رہے، جواب دیا کہ یہ تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہوگی، وہ شہزاد بہن تھی، بڑی سی محبت بھی تھی، اب اسے شادی کرنی پڑے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت مغموم تھا۔ اس کو بھی یہی بتایا کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایک ہی گور ہے، کیونکہ مانگا جب ایک ہی ہے تو اسی ایک ہی بات طریقے سے بات مانگنا چاہیے۔ تو آپ نفل پڑھنے کے شروع کر دیں۔ تو اس نے وہ ترتیب کیا ہوگا، 1 سال کے بعد میں جائز کر الحمدللہ اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، بیٹے دے دیے۔ میں نے کہا کہ پھر صدقہ کرو، عقیقہ اب کرو، عقیقہ کیا، دوسرا سال دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا، دوسرا سال یا 1.5 سال کے بعد تیسرا، اب میرے خیال میں ایک درمیان میں وفات ہو گیا، 4-5 بیٹے اس کے ہو گئے، اسی بیوی سے جس کی رحم کو کیا بالکل کیا کینسل کر دیا والا، کیونکہ اس میں اس کے بالکل توقع نہ رکھی۔ یہ ہمارے ارسلان، یہ کاخی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کی وہ ہے سالہ ہے، کیا ہے ارسلان سیال کا، اس کو ڈاکٹر نے کہا، وہ جہاں میں وقت گزارا تھا پنڈی کا ہے، تو اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ دیکھو تمہاری یعنی بیٹی جو تمہاری وہ اس کو بیوی ہو رہی تھی، کیا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہاری، یہ تو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی ٹیسٹ، بھائی ٹیسٹ چھوڑ دو، کہو کہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹیسٹ بھی کام خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی نہیں ہے یا کچھ پتا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیوی رو رہی تھی تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، ہندوستان ناراض بھی، لیکن پھر مجھے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر الحمد تو ٹھہر گیا الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ الٹا ہوا ہے اور اس کا سر چھوٹا سا ہوگا، یہ کوئی بتایا۔ میں نے کہا کہ تم اس کی بات مانتے ہو، پہلی بات بھی اس کی غلط ہو گئی، دوسری بھی غلط ہے، اپنے گھر میں پیدا ہوگا، ہم مت کرو۔ اب زبردست گھر میں پیدا ہو گیا اور سر بھی سارا زبردست بچا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے کی کہ اعتماد اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاموں کو چھوڑ دو پھر دوسروں کی جیبوں کو دیکھو، آپ اس وقت تک جب تک تمہاری توکل اس قدر مضبوط نہ ہو ایسے قطعاً اپنے کام کیا کریں، تجارت کیا کریں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارتی کی ہیں، بکریاں چرائی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تم خلیفہ سے حضرت امام حضرت بکر صدیق سے بڑی نہیں ہو، وہ جب خلیفہ بنے تو اس کے کندھے پر تان تھے، تان جانتے ہو، کپڑے کے تان، کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو امور ہے، انہوں نے کہا کہ بس میں 1 گھنٹے کی فارغ ہو جاتا ہوں، اس کو فروخت کر کے کچھ بچوں کے لیے کیا ترتیب بناؤں گا پھر دے دوں گا۔ تم زیادہ متوکل ہو، متوکل نہیں ہے، متوکل علی الجوب الغیر ہے۔ اس کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صوفیاء کی مجمع ہے، وہی ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو توکل میں نے سمجھا دیا کہ وہمی اسباب کو استعمال نہ کریں،
حرام اسباب کو استعمال نہ کریں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ برکت نہیں ڈالے گا. حرام جگہوں پر لگائیں مت، اور جب تمہارے ساتھ اسباب ہو اسباب پر قطعاً نہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم متفرق وہ دروازے سے داخل ہو جاؤ. اس کو سمجھ آئی کہ یہ بہت زبردست لمبی لمبی لوگ ہیں. ایک بار گئے ہیں اور وہاں بیٹی اس کی بائی کو کیا ہے، اس کو روکا ہے، ایسا نہ ہو کچھ سازش نہ ہو. تو اس کے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ متفرق ابواب سے تم داخل ہو جاؤ، لیکن پھر ساتھ بتایا کہ میں تمہارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو نہیں بچا سکتا. صاف بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ذو علم، کیا ہے وہ علم والا تھا، کہ تدبیر کو بھی جانتا تھا تقدیر کو بھی جانتا تھا، کہ تدبیر کرو آگے فیصلے کس پر چھوڑو، اللہ پر چھوڑو. پکڑے بھی گئے نا، تدبیر کس پر چھوڑو، پھر اسی میں خیر بھی ہوگا کیونکہ تدبیر تم نے بنائی وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ اگر بظاہر اس میں کوئی خرابی آئی، کمزوری آئی، تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. تدبیر خوب کرو. میں یہ نہیں کہتے کہ تم تدبیر مت کرو، تدبیر بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن تدبیر پر اعتماد مت کرو. اعتماد کس پر کرو، اللہ تعالیٰ پر کرو. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی تدبیر بھی نصیب کرے گا. کس ساتھ ملنا ہو کہو کہ یا رب العالمین یہ آدمی ساتھ مجھے ملنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، تو اس کے دل میں ڈال دے، یہ کام ہو جائے. مانگو خدا سے، یہ نہیں کہتے کہ لیکن جب جائیں ہماری غلطی ہوتی ہے کہ یہاں سے 2 رکعت نفل پڑھ کے، ہمارا پاسپورٹ کا کام ہے تمہارا، نفل 2 رکعت پڑھیں یا وقت ضرور یعنی تنگی ہے، تو یہی کہو کہ رب العالمین یہ کام ہمارا کر لے. اب ظاہر ہے کہ پاسپورٹ تو خدا نہیں بنائے گا آپ کو. تو پھر جب وہاں جائیں تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہاں جاتے ہیں تو ہماری نظر پھر آدمی پر ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ اس جو افسر ہوتا ہے. پھر کہو کہ وہاں جب پہنچ جائے تو کہو کہ یار اس کے دل میں ڈال دو کہ جلدی جلدی میرا کام کرے. سمجھ آئی بات؟ یہ گر ہے. اگر اس وقت آپ کا دل دوسری طرف ہو گیا کیا ابھی کرے گا نہیں، پھر آپ نے غلط کیا، کیونکہ تم نے اس وقت وہاں تو کہا کہ اللہ تو کرے، جب یہاں آ گئے تو کہتے یہ کرے تو غلطی کرتے ہیں. تو جب بھی آپ نے کسی کام بھی نکالنا ہو نا تو کیا کریں، کام نکالنا ہو تو کہو کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے. جب اس ساتھ مل جائیں پھر کہیں کہ رب العالمین اس کے دل میں ڈال دے، کام اس کے ساتھ منسلک ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاسپورٹ کا کام ہے دفتر کے ساتھ ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا کام جلدی ہو جائے گا. راستے میں پولیس والے کھڑے ہیں، ڈرتے ہو کہ ابھی پکڑ رہے، کہو کہ اللہ اس کو اس طرف پھیر دو، یا غفار یا ستار ہو یا فتح ہو یا سلام، انشاءاللہ سیدھے گزر جاؤ، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ بے پاسپورٹ لوگ بھی ایسا ایک بار گیا تھا، بے پاسپورٹ یعنی پاسپورٹ غلط ہو گیا تھا کسی کے ساتھ. حج پہ جا رہے تھے، کاغذات ایک کے پاس گئے، ایک خاتون ہمارے ساتھ تھی، اس کے وقت ساتھ کاغذات چلے گئے. تو وہ کیا کیا جائے، ہمارا قافلہ تھا. بس میں کہا کہ اب تو بس یا غفار یا فتح یا حافظ سلام پڑھے، تم یہ احتیاط نہیں کیا، اب یہی کرو. آیا اور جہاں سے بھی چلی گئی واپس بھی آ گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا. اس کا کوئی پاسپورٹ تو تھا لیکن دوسری کی عورت کا تھا کیونکہ وہ تبدیل ہو گیا تھا. چلو آپ سمجھ گئے. اپنے رب سے چمٹ جاؤ، اس سے مانگا کرو، انشاءاللہ آپ کا طرح کام کریں گے. میں جو مجھے دیکھ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک افغانی ہے. اس زمانے میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ پکڑ لیتے تھے لوگوں کو. تو مجھے محمد امین رحمۃ اللہ شہید ہو گئے تھے، یاد ہے نا وہ والے. تو علماء نے کہا کہ ہم ملاقات کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے اس نے کیوں شہید کیا ہے. تو میں بھی گیا تھا. تو ہمارے پاس ایم این اے بھی ٹیم پہ نہیں، وہ سب کارڈ وارڈ بھی ہوتے ہیں، سب کو روکتے تھے کیونکہ وہ تو اسلام آباد ہے.
تو ہم جاتے تھے تو کہتے ہیں کیوں نہیں روکتے تمہارا بھتیجا اس وقت چھوٹا تھا ضرور نہیں. انہوں نے کہا کہ تم خدا سے مانگتے نہیں ہو ہر جگہ پھنس جاتے. ہم ایک گیٹ تک گئے کسی نے بھی نہیں کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو, پگڑی بھی پہنی ہے اس کا بھی کہنا ہے. اور جب شناختی کارڈ ہوتا ہے جیب میں پھر پوچھتے ہیں, جب نہیں ہوتا پھر جگہ پار ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے اسباب ہوں تو اتباع اسباب کو استعمال کریں, جب اسباب نہ ہو تو پھر کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. میں آپ کو ایک نعت بھی سناؤں گا, ٹھیک ہے؟ سناؤ نعت یا منظم.